اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی ہمیشہ کامیابیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے بھر دے، اور اللہ رب العزت جیسا کہ وہ ہم سب کے قریب ہی ہوتا ہے، وہ ہماری ہر دعا سنتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ آپ جو بھی دعا قبول کریں، اللہ رب العزت اس کو جلد از جلد قبول کر لے، اور آپ کی ہر دعا کو، آپ کی دعا کو ایسے بنا دے جیسے اس میں اعظم سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی دعا میں ہم نے ایک خاص لفظ استعمال کیا، وہ اسم اعظم سے ہے کہ ناظرین، اسم اعظم سے کوئی بھی دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بھی یہ لفظ سنا ہوگا جس کی تلاش میں بہت ساری دنیا کے لوگ ہیں، اور عامل لوگ، پیر، مرشد یا دعائیں کرنے والے، وظائف کرنے والے، ذکر، اذکار، تسبیحات کرنے والے تلاش میں رہتے ہیں کہ اسم اعظم کون سا ہے۔ ناظرین، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ لوگ جو موتی چننے والے، اکٹھے کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ قیمتی سے قیمتی موتی ان کے ہاتھ لگ جائے، جس سے زیادہ فائدہ یا نفع حاصل ہو۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس بھی اپنے لیکچرز میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ قیمتی سے قیمتی، اچھے سے اچھے معروف سوال ان کو پتہ چل جائیں کہ جو امتحان میں آنے ہی ہوتے ہیں، یا کچھ ناظرین کے ایسا پتہ چل جائے کہ یہ لکی نمبر ہے، جس بندے کے پاس بھی وہ لکی نمبر ہے وہ حاصل ہونا ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت کا کوئی ایسا نام ہے کہ جس نام سے اس کو پکارا جائے تو وہ ضرور دعائیں سنتا ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سا ہے؟ ناظرین، یہ معاملہ انڈیا اور پاکستان میں بہت ہی زیادہ، حتیٰ کہ بنگلہ دیش میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ مشہور ہے۔ بہت سارے لوگ اس نام کی تلاش میں ہیں، جبکہ عرب ممالک میں بہت کم لوگ اس کی تلاش میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ شارٹ کٹس میں رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نماز، روزہ اور جو اللہ رب العزت کے دیے گئے، بتائے گئے احکامات ہیں، ان پر جو ہے وہ اپنا کام کرنے کی بجائے، ان پر عمل کرنے کی بجائے ہم کچھ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ہمیں وہ حاصل ہو جائے جو ہمیں چاہیے، اور ہم وہ نہ کریں جو کرنے کی ضرورت ہے، شارٹ کٹ۔ اسی لیے رشوت وغیرہ یہ ہمارے ملکوں میں بہت زیادہ ہے۔ تو ناظرین، وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ خود علم تو حاصل کرتے نہیں ہیں قرآن پاک کا، نہ خود ہم احادیث مبارک پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ اس کا فائدہ ہم جیسے یوٹیوبرز، یا جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے عامل، یا یہ جو نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ جو عامل بابے بن کے بیٹھے ہیں، یا کچھ اس طرح کے جو پیر بن کے بیٹھے ہیں، یہ لوگ انتہائی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں جاتا ہوں کسی کے پاس اور میں کہتا ہوں جی کہ پیر صاحب میرا یہ کام ہے، تو میں نے تو بہت کوشش کی، میرا تو کچھ نہیں حال، دعائیں بھی کیں، سب کچھ کیا، نمازیں بھی پڑھی، میرا کام نہیں ہو رہا، تو پیر صاحب آپ ہی بتائیں۔ تو اب پیر صاحب کہیں گے بھائی ہو جائے گا کام، مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اسم اعظم کے ذریعے دعا کروں گا تمہاری، مجھے اس کے لیے چلہ کاٹنا پڑے گا، مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ تو ہاں جی، کیا کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی، جاؤ اتنے لاکھ روپیہ لے آؤ، میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو، اور دیکھنا کہ میرے پاس ہیں موکلات، جنات موکل ہیں، وہ میرے شاگرد ہیں، وہ میرے نوکر ہیں، تو میں جیسے چاہتے ہو، کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، چوری کروانی ہے، کوئی کام کروانا ہے، کوئی یہ چیز کرنی ہے، کیا کرنا ہے جی، کسی کو برباد کرنا ہے، کسی کی زندگی کرنی ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ ناظرین اندازہ کریں۔ اب یہ وہ کام ہو گیا جس کی اسلام میں سختی سے ممانعت ہے،
اور کرنے والے کروانے والے سب کے سب ایسے ہی ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ایسا چاہیے کہ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ بہت محفوظ رہا کریں ایسی چیزوں سے، کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل کریں۔ اوکے رائٹ کہ آپ لوگ نہیں بن سکتے، مفتی نہیں بن سکتے، بہت بڑے عامل نہیں بن سکتے، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کر سکیں، قرآن پاک کو سمجھ سکیں، احادیث مبارک مکمل سمجھ سکیں، لیکن ایٹ لیسٹ یار الف بے پے تو جانو، کچھ تو پڑھو۔ ٹھیک ہے کہ آپ اے بی سی ڈی سے زیڈ تک نہیں پڑھ سکتے، کچھ تو پڑھ لو، کچھ تو انسان کو ہونا چاہیے۔ اتنا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے بات کی جائے تو وہ سمجھ سکے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے۔ تو ناظرین، پھر یہ دم دارود، یہ جھاڑو پھونک، تعویذات، سفلی جو ہے وہ علوم اور جناتی معاملات، یہ سارے کے سارے یہ پھر لوگ اس طریقے سے لوگوں کو کرتے ہیں۔ ناظرین، کیا اسم اعظم اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں سمجھایا؟ کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کو بھی سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ کھولیے احادیث مبارک کی کتابیں اور دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت کرے کہ ہم میں شعور پیدا ہو، تاکہ ہم لوگ خود علم حاصل کریں، تاکہ نہ کسی یوٹیوبر سے واسطہ رہے ہمارے جیسے نہ کسی عاملوں سے، نہ کسی پیروں سے، نہ کسی مرشدوں سے، نہ کسی ایسے جو ہے وہ جھاڑ پھونٹ یا جادوگروں سے ہم بچے رہیں۔ ہمیں خود پتہ ہو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ناظرین، ہم لوگ فیشن تو سیکھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا لباس ہم پہنیں گے، جا کے 10 دکانیں پھر کے جناب ہم شاپنگ کرتے ہیں، 10 دکانوں کے بعد پھر تیسرے دن 10 دکانیں پھرتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھنے کے لیے کیا ہمیں تگ و دو نہیں کرنی چاہیے، سیکھنی نہیں چاہیے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کھولیے کتابیں حدیث کی اور اسم اعظم کے متعلق پڑھیے، آپ کو ہر قسم کی حدیث مل جائے گی اور ہر چیز پتہ چل جائے گا کہ اصلی چیز ہے کیا۔ ناظرین، 3 احادیث مبارک ہیں اسم اعظم کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ جو ناظرین پہلی حدیث ہے وہ صحیح الترمذی سے ہے، 3475 حدیث نمبر ہے۔ ناظرین، اس میں حضرت بریدہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ کیا تھے وہ؟ یہ تھے: اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے مانگا ہے، جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی تو اس نے وہ دعا قبول کی، اور جب بھی اس اسم کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی تو اس نے عطا کی۔ تو ناظرین، جو بات نبی کریم سے ہے وہی سچ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کا بندہ ہوا میں اڑ کے آسمانوں سے چھلانگ لگا کے آپ کے پاس آ جائے اور یہ کہے کہ یہ لفظ پڑھ لو، تو اس پہ اعتبار مت کیجیے گا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک موجود ہے، اس کے سامنے ہر اس چیز کو رد کر دیں جو کوئی جہاں سے بھی آئے۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارک ہے دوسری بھی، جس میں اسی قسم کے اسم اعظم سے ریلیٹڈ ہے، وہ صحیح ہے اور النسائی کی ہے۔ وہ نسائی کی حدیث نمبر 1299 ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد بھی پڑھ لیا تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا، اس نے کیا کہا یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ وہ کیا؟ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ تو ناظرین، اگر آپ اس کو تیزی سے پڑھیں تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں: اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم
انی اسألوکا۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود یعنی پیدا کرنے والا نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ ناظرین اب یہ دیکھیے کہ ان میں کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے۔ اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اللہ کا لفظ استعمال آیا، پھر منان، پھر بدیع السماء بدی استعمال ہوا، پھر یا ذوالجلال والاکرام، پھر یا حیو یا قیوم۔ یہ اس نے سارے نام استعمال کیے۔ اب ان میں سے کوئی ایک نام جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسم اعظم ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس سے جو پچھلی حدیث ہے اس میں جو نام استعمال ہوئے اس میں بھی اللہ کا لفظ استعمال ہوا، پھر اس کے بعد احد، صمد، اور اس کے بعد احد کا دوبارہ لفظ استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین بات یہ ہے کہ ان میں کون سا ایسا نام ہے جو کہ اسم اعظم ہو سکتا ہے؟ تو تیسری جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اسم اعظم جو ہے 3 تلاش کرو صورتوں میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں۔ تو ناظرین ان 3 صورتوں کا جب آپ اندازہ لگایا جائے تو اس میں آپ کو ایک نام ملتا ہے الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ نام ایسا ہے کہ جو ان تینوں میں ملتا ہے۔ اسکرین پہ آپ کے سامنے تینوں آیات لکھی ہوئی ہیں، سورہ البقرہ کی جو کہ آیت الکرسی کی پہلی آیت ہے، 255 نمبر آیت الکرسی کی جو پہلا حصہ ہے، پھر سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم ہے، اور دوسری یہی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالکل یہ ہوگی۔ اور سورہ طٰہٰ میں وَأَنَتُ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ 111 نمبر ہے سورہ طٰہٰ کی آیت، اس میں بھی یہی استعمال ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ اس وظیفے کو 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار، صرف ایک بار یہ والی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کو آگے کی دعا یہ والی پڑھ کے اگر آپ اللہ رب العزت سے انشاءاللہ مانگیں گے تو میرا رب کریم، میری دعا ہے رب کریم سے کہ اس کو اس کے اسم اعظم کا واسطہ کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے۔ تو ناظرین جو تمام محققین ہیں تو ان کی یہ رائے ہے کہ آج تک جس نے بھی اس طریقے سے یہ دعا پڑھی، کون سی؟ یہ آپ جو ہے وہ اسکرین پہ آنے والی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ 11 بار اول درود پاک، 11 بار آخر درود پاک، اور بیچ میں یہ دعا کرنی ہے۔ اور دعا جب کرنی ہے تو آپ نے باوضو بھی ہوں اور کوئی نہ کوئی نماز پڑھی ہوئی ہو، فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ فجر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ والی بہتر رہے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، وظیفہ کیا ہے؟ 313 بار آپ نے ایک ہی بار پڑھنی ہے یہ دعا۔ 11 بار کیا؟ 11 بار ایک دن کا ہی وظیفہ ہے، بس ایک دن کا۔ تو 313 بار کیا پڑھنا ہے؟ ایسے یہ لفظ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذوالجلال والاکرام، یا واحد یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ آپ نے ملا کے ان تمام جو ہے وہ الفاظ کو پڑھنا ہے، سب قرآن کریم سے ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کتنا ٹائم آپ کا لگے گا؟ 313 بار زیادہ سے زیادہ کتنا لگے گا؟ لیٹ سے کہ 40 منٹ لگ جائیں گے، ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مانگ لیجئے اپنی دعائیں اور دیکھیں پھر کس لمحے آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہو جاتی جلد از جلد، کیونکہ یہ اسم اعظم، اس میں جو الحی القیوم وہ بھی آ گیا، یا ذوالجلال والاکرام یہ بھی آ گیا، یا واحد بھی آ گیا، اللہ بھی آ گیا۔ تو یہ اس میں اب ایک الف لام میم
یعنی حروف مقطعات میں سے بھی اس میں اعظم ایک آ گیا، ایک بڑا نام آ گیا جو الف لام میم، یہ راز کے ہیں، یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ یہ قیامت والے دن شاید ہمیں راز پتہ چلے نہ چلے، اس کا بھی نہیں پتہ، یہ راز اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ وظیفہ کریں اور دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت کیسے آپ کے تمام معاملات کو حل کرے گا، اور میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہوگا 313 بار۔ اور دعاؤں میں ہمارے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت اس روحانی محفل کے تمام جتنے بھی ممبرز ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، اور اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور جائز خواہشات قبول فرمائے، بابرکت رزق عطا فرمائے، زندگی میں ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔